بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تمہاری نیت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب تمہیں کسی ایسے انسان کی مدد کرنی پڑے جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹ آتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی ہو، اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو، اور جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، مگر اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ کسی کے گناہ پر بےعزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ عالم مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تمہیں پسند ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں تمہارے خلاف ہوں تو وہ ایک تمہارے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ پاک رہتا ہے۔ جب تمہیں بے وجہ توڑ دیا جائے تو سمجھ لو اللہ پاک تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لو گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور جب ہنسائے تو سمجھ لو دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ انسان جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک صرف تمہارے راستے موڑتا ہے، دعاؤں کے نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک لے جاتا ہے۔ جب کسی کی سچائی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔
آنکھوں کے آنسو کا قطرہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس کی قیمت صرف وہی جان سکتا ہے جس کی اپنی آنکھ سے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری دعا قبول ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب دعا قبول نہ ہوتی تو اور بھی خوش ہوتا کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراؤ جب تم پر بالکل ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بن جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو حد سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف زیادہ دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی شوہر سے اور شوہر کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، یہ مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو تکلیف سے بارش کا پانی پیا کرو، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے اور بیماریوں و دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھو، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ جو لفظ غصے یا مذاق میں کہے دیا جائے وہ تمہاری قبر کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 بار ٹھوکر کھائے۔ کبھی چیزوں کی شکایت نہ کرنا، اپنی قیمت کی دو۔ اپنے بچوں کی اپنی ذاتی مکان ہوتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی اس کی تنگی کہ اپنے ماں باپ یا استاد کی غیر کے سامنے، اپنے دوست کی رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو۔ خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا،
کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کر دے گا۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب تمہارا ہمسفر تمہیں دین کے قریب کر دے۔ تم کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی غم مت کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ تین لوگ جب تمہارے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکو، ایک والدہ، دوسرا بچہ، تیسرا غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساسات اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ یہ نہ تو کسی کے موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی رزق کو دور۔ کسی کے گھر جاؤ تو اندھا بن کر رہو اور باہر نکلتے وقت گونگا بن کر۔ جو شخص اپنی مفلسی اور فقیری کا اظہار کرتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی تمہارا خیال رکھتا ہے اور فکر کرتا ہے۔ جو وقت گزر گیا اسے یاد کر کے کچھ اصول بنا لو، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔